حکیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ فلاحی ادارے کھولنا ہے۔ صلاۃ جو ہے وہ عربی زبان کا معروف لفظ ہے، جس طرح ہماری اردو میں پانی کا لفظ ہے۔ اگر کہا جائے کہ پانی پیو اور کوئی آدمی کہے کہ اس سے مراد فلاحی ادارے کھولنا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ عربوں کے ہاں صلاۃ کس کو کہتے ہیں وہ معلوم معروف ہے، تواتر سے واضح ہے، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری 5 وقتہ نماز مراد لی جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلا جہاں آگے چل کر سورہ نساء میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ ہی نماز پڑھا رہے ہوں اور جنگ کا موقع ہو تو کیسے پڑھائیں گے؟ کہ آپ سجدہ کریں گے اور لوگ پیچھے سے نکل جائیں گے، پھر دوسری جماعت آ جائے گی، پھر وہ سجدہ کرے گی اور آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ کون سی نماز ہے جس میں سجدے ہو رہے ہیں اور قیام ہو رہا ہے اور ایک پارٹی آ رہی ہے ایک پارٹی جا رہی ہے؟ تو نماز بالکل واضح ہے قرآن مجید میں۔ آپ فلاحی ادارے کھولنے کے لیے قرآن مجید کی کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاحی ادارے کھولیں، وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، وہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن جو قرآن مجید کی نماز ہے اس کو نماز ہی رہنے دیں، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تواتر کے اندر لفظوں کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں۔ ہمارے تواتر میں، عربی زبان کے تواتر میں، نماز کا مطلب 5 وقتہ نماز ہی ہے۔ سر، جو لوگ نماز کا یہ مطلب نہیں لیتے، وہ اس کا دوسرا مطلب لیتے ہیں، ان کے ہاں ایسی کیا مضبوط دلیل ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے؟ کیا عربی زبان میں کوئی ایسا ہے یا ان کے پاس کوئی اور دلیل ہے قرآن میں سے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس بات پر کھڑے ہیں کہ نماز کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو پوری امت مان رہی ہے؟ دیکھیے، دور جدید میں ایک وہ ان کے سوال کے پس منظر میں بھی ایک بات رہ گئی تھی، تو وہ اچھا ہو گیا اکٹھی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال پوچھا تھا کہ استاد گرامی نے جو مقدمہ لکھا ہے دین حق والا، وہ کیوں لکھا ہے؟ اس میں ایک بحث یہ بھی پیدا ہوئی، اگر آپ غلام پرویز صاحب کی کتاب پڑھیں، انسان نے کیا سوچا، یہی نام ہے غالباً اس کا، اور مودودی صاحب کی جو کتاب ہے اس کو آپ دیکھیں تو مذہب کا ایک ایسا تصور سامنے آ رہا ہے جو مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا ایسا تصور وجود میں آ رہا تھا اس زمانے میں، سر سید کے بعد کے زمانے میں اور انگریز کے اثرات کے بعد، کہ اسلام ایک سماجی قسم کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، مذہب نہیں رہتا۔ جو مذہبیت جس کو ہم کہتے ہیں، ریلیجیوسٹی، وہ ختم کرنے کی ایک تحریک چلی تھی۔ اسی تحریک کے بعد یہ سوالات پیدا ہوئے تھے کہ اللہ کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو روزوں سے کیا ملتا ہے، اللہ کو، تو ایک تعبیر یہ ہوئی کہ یہ انسان کی تربیت کے لیے، اور دوسری تعبیر یہ ہوئی کہ یہ تو ہے ہی نہیں قرآن کے اندر، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ۔ تو دوسری تعبیر کے تحت نماز کا انکار کیا گیا، عبادت کا تقریباً انکار کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں لوگ کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، حالانکہ اردو کے لحاظ سے وہ مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فرق تھا، اس کو پھر اب یہ لوگ اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں کیا پڑھنی ہے، کچھ نے کہا جی کہ نماز کا مطلب ہے پیروی کرنا، کچھ نے کہا جی فلاحی ادارے بنانا، کچھ نے کہا جی کہ نظم اجتماعی قائم کرنا، یہ بڑے معنی پیدا کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ عبادت والا جو مذہب ہوتا ہے جس میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، پوجا پاٹ ہو رہی ہوتی ہے، سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، رکوع ہو رہے ہوتے ہیں، حج کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ سب کا انکار ہو جائے۔ اس کے لیے یہ ایک خاص ذہن تھا، اور پھر جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں۔